الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المبین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزاد گلب و قبا امداد کن۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے چاہے بہروبر مالک خوشگوتر اللہ کے پیغمبر دونوں عالم کے سرور شفیع روز محشر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے ٹھکانوں کے ٹھکانہ بے چاروں کے چارہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ مخلصانہ انداز میں گنبد خضرا سے لو لگاتے ہوئے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شاعر لکھتا ہے کہ مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا، مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ ان نیزے پہ سر کو دیکھ کے شمر سے زینب نے کہا، نیزے پہ سر کو دیکھ کر شمر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا، میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ اور شاعر لکھتا ہے کہ دیکھو یزیدیوں میں خباثت کا رنگ ہے، محبت سے بولے سبحان اللہ، کہ دیکھو یزیدیوں میں خباثت کا رنگ ہے، آل نبی ہے جن میں شرافت کا رنگ ہے، آل نبی ہے جن میں شرافت کا رنگ ہے۔ اور گزرے ہوئے زمانہ ہوا پھر بھی آج تک، گزرے ہوئے زمانہ ہوا پھر بھی آج تک کربل کی سرزمین پہ شہادت کا رنگ ہے، کربل کی سرزمین پہ شہادت کا رنگ ہے۔ اور نام و نشاں یزید کا دنیا سے مٹ گیا، نام و نشاں یزید کا دنیا سے مٹ گیا۔ اب بھی حسین تیری امامت کا رنگ ہے، اب بھی حسین تیری امامت کا رنگ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور عشق کا ایک شاعر گزرا، جب اس نے کربلائے معلیٰ کو قریب سے دیکھا تو صرف ایک شعر کہا تھا کہ تشنا لبوں نے ہوٹھ نہ رکھے فرات پر، کہ تشنا لبوں نے ہوٹھ نہ رکھے فرات پر، دنیا میں پانی کی یہ پہلی شکست ہے، دنیا میں پانی کی یہ پہلی شکست ہے۔ آئیے حضرات، تقریر سے قبل میں چند اشعار منقبت امام حسین کہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ کہ تم نے حسین کھا کر، تم نے حسین کھا کر شمشیر کربلا میں، تم نے حسین کھا کر شمشیر کربلا میں، کہ تم نے حسین کھا کر شمشیر کربلا میں، تم نے حسین کھا کر شمشیر کربلا میں، اسلام کی بنا دی، اسلام کی بنا دی تقدیر کربلا میں، اسلام کی بنا دی تقدیر کربلا میں۔
اور عرش بری بھی جس کو رو رو کے پڑھ رہا ہے، عرش بری بھی جس کو رو رو کے پڑھ رہا ہے، کہ عرش بری بھی جس کو رو رو کے پڑھ رہا ہے، اصغر نے ایسی لکھ دی، اصغر نے ایسی لکھ دی تحریر کربلا میں، اصغر نے ایسی لکھ دی تحریر کربلا میں، تم نے حسین کھا کر شمشیر کربلا میں، اور ایمان سے زیادہ قیمت نہیں ہے جاں کی، ایمان سے زیادہ قیمت نہیں ہے جاں کی، کہ ایمان سے زیادہ قیمت نہیں ہے جاں کی، ایمان سے زیادہ قیمت نہیں ہے جاں کی، یہ بات کہہ گئے ہیں، یہ بات کہہ گئے ہیں شبیر کربلا میں، یہ بات کہہ گئے ہیں شبیر کربلا میں، اور میرے حسین کا یہ سر کٹ نہیں رہا ہے، میرے حسین کا یہ سر کٹ نہیں رہا ہے، کہ میرے حسین کا یہ سر کٹ نہیں رہا ہے، ارے قرآن کی ہو رہی ہے، قرآن کی ہو رہی ہے تفسیر کربلا میں، قرآن کی ہو رہی ہے تفسیر کربلا میں، اور طاہر یزیدیوں میں آنے لگی قیامت، طاہر یزیدیوں میں آنے لگی قیامت، کہ طاہر یزیدیوں میں آنے لگی قیامت، اٹھی حسین کی جب، اٹھی حسین کی جب تلوار کربلا میں، اٹھی حسین کی جب تلوار کربلا میں، تم نے حسین کھا کر شمشیر کربلا میں، اسلام کی بنا دی تقدیر کربلا میں۔ آئیے حضرات ہم اور آپ ایک مرتبہ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب کریم آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے اپنے ماننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے آپ سے محبت کرنے والوں سے، کیا فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں نے تمہیں ایمان دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، سب کچھ دینے کے باوجود اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہوں تو میں تم سے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تو کیا مانگا؟ اللہ کا حکم ہے کہ اہل بیت کی محبت کو مانگا، اہل بیت کی محبت کو مانگا، اے لوگوں تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب حدیث سنیں، میرے آقا کی بڑی پیاری حدیث مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، وعن سعد بن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فلعنة الله على الكاذبين۔ میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص جلیل القدر صحابی اس حدیث کے راوی ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کب فرمایا؟ یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کون لوگ۔ اس حدیث کے ذریعے حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کون سی بال جو آیت کریمہ ابھی پڑھی، یہ آیت کریمہ نازل عیسائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، حضرت امام حسن کو بلایا، حضرت امام حسین کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں فرمایا، اے لوگو سن لو، یہ علی ہے، یہ اہل بیت سے ہے، یہ حضرت فاطمہ ہے، یہ بھی اہل بیت سے ہے، یہ حسن ہے، یہ اہل بیت سے ہے، یہ حسین ہے، یہ اہل بیت سے ہے۔ پتہ چل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی محبت ہم سے طلب کی تھی، جن لوگوں کی محبت ہم سے مانگی ہے، انہیں بتا دیا ہے لوگوں یہ میری اہل بیت ہے۔ علی و فاطمہ و حسن و حسین قال اللہم اہل بیتی، اے لوگوں یہ میری اہل بیت ہے، اس سے محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی محبت ہم پر واجب کر دی وہ کون ہے، یہی لوگوں کے بارے میں بتایا۔ اور حضرت علی کو آپ جانتے ہیں، حضرت حسنین کریمین کے والد گرامی، حضرت حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں، حضرت حسنین کریمین کے والد گرامی آپ جانتے ہیں حضرت علی ہیں، جنہوں نے باب خیبر کو اکھاڑ کر اپنا ڈال بنا لیا تھا۔ اب جب وہ اتنے طاقتور تھے تو اب دیکھیں انہی کا بیٹا حضرت حسین کتنے طاقتور ہوں گے۔ بھائی حضرت حسین کی رگوں میں بھی خون حیدری ہے، حضرت علی کا خون ہے، حضرت فاطمہ کا دودھ ہے۔ اب جب یہ مہینہ محرم کا آتا ہے تو آج اس کے پہلے محرم سے جب شروع ہوتا ہے تو کرب و بلا کے ہر ریت کا ذرہ ان قربانیوں کی گواہی دے رہا ہے جو کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربان، یعنی ان کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریت میں شہید کر دیے گئے تھے، قربان کر دیے گئے تھے۔ ہر ذرہ کربلا کا گواہی دے رہا ہے اس بات کی، کہا دین کی خاطر، اسلام کی خاطر یہاں پر امام حسین کے عزیز و اقارب محبین کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریت میں شہید ہو گئے۔ اب دیکھیں حضرت امام حسین کی یعنی کہ شہادت کی خبر ان کے بچپن ہی میں مشہور ہو چکی تھی، مشہور ہو چکی تھی، بچپن ہی میں مشہور ہو چکی تھی۔ میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد میں عرض کرتے یا رسول اللہ، یا آپ کا بیٹا حسین سرزمین فرات پر شہید کر دیا جائے گا۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل جاؤ اور کرب و بلا کے اس ریت یعنی اس مقتل کی جگہ کی مٹی کو لے کر کے آؤ۔ جانے کے بعد حضرت جبریل امین مٹی کو لے کر آ جاتے ہیں، مصطفیٰ کریم کو دے دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیتے ہیں، کہیں ام سلمہ یہ مٹی لے لو، اس مٹی کو رکھ لو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا آج میرا بیٹا، میرا نواسہ حسین کرب و بلا کے میدان میں شہید ہو گیا ہے۔ کرب و بلا کے میدان میں شہید ہو گیا کون؟ حضرت امام حسین۔ پتہ چل گیا۔ پھر حضرت ام سلمہ کو کیوں دی؟ حضرت ام سلمہ کو اس لیے دی کہ میرے نبی عالم الغیب ہیں، غیب کے جاننے والے جانتے تھے یہی میری بیوی حضرت حسین کی شہادت تک زندہ رہے گی، جانتے تھے کہ یہی میری بیوی حضرت ام سلمہ میرے نواسے حضرت حسین کی شہادت تک زندہ رہے گی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ جس دن امام حسین کرب و بلا کے میدان میں شہید ہوئے اس دن وہ مٹی خون بن گئی تھی اور پرورش کا عالم دیکھیے حضرت حسین کی میرا آقا علیہ السلام نے کیسے پرورش کی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں زکوٰۃ کے کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا اور آنے کے بعد وہاں پر رکھا ہوا تھا حضرت حسین کا بچپن کا عالم ہے، انہوں نے کھجور کو اٹھایا اپنے منہ میں رکھ لیا۔ میرا آقا علیہ السلام نے مصطفیٰ کریم نے جب دیکھا کہ زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور کو اٹھا کر امام حسین نے اپنے منہ میں رکھ لیا ہے تو میرا آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی کو ڈالا اور اس کھجور کو باہر نکال دیا اور فرما رہے ہیں بیٹا سادات پر زکوٰۃ کا مال حرام کر دیا گیا ہے۔
سادات پر سیدوں پر زکوٰۃ کا مال حرام کر دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، سیدوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مال کو کھائیں۔ پرورش کا عالم دیکھیں، اور پرورش کا عالم کیا تھا کہ مسجد نبوی ہے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جانب آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم ہے، دوسری جانب حضرت امام حسین ہے۔ کون ہے؟ حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین ہے، حضرت جبریل امین آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کے حکم کے ذریعے، اللہ کے حکم کے ذریعے میں یہاں پر آیا ہوں، اور آنے کے بعد میں مصطفیٰ کریم رب کا حکم ہے، میں سے ایک کو لے کر کے جاؤں گا۔ اے مصطفیٰ کریم، اختیار آپ کو ہے، آپ جس کو چاہے روک لینا، جس کو چاہے میرے ساتھ بھیج دینا۔ اختیار مصطفیٰ تمہیں ہے، جس کو چاہو روک لو، مگر میرے نبی نے اپنا شفقت بھرا دست اقدس امام حسین کے سر پر رکھ دیا۔ پتہ چل گیا، حضرت جبریل امین سمجھ گئے کہ جس کو لے کر کے جانا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کا بیٹا حضرت ابراہیم ہے، اور جس کو چھوڑ کر کے جانا ہے وہ حضرت حسین ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ اگر مصطفیٰ کریم اگر اپنے بیٹے کو بچا لیتے، اپنے نواسے کو دے دیتے، تو سمجھ لینا مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ کو تکلیف ہوتی، اس لیے خود کو تکلیف دینا تو منظور کر لیا، برداشت کر لیا، لیکن اپنی بیٹی کو تکلیف نہ ہونے دی۔ میرے مصطفیٰ جانتے تھے یہی میرا نواسا ہے جو میرے بعد اسلام کے بوجھ کو اٹھائے گا، جو شریعت کے بوجھ کو اٹھائے گا، جو مصطفیٰ کریم جانتے تھے یہی میرا نواسا دین کے بوجھ کو اٹھا لے گا۔ جب امام حسین بڑے ہوئے، کچھ بڑے ہوئے، تو حضرت صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ خلیفہ اول نے امام حسین سے کہا، اے امام حسین، آپ کے نانا نے اپنے بیٹے کو دے کر تجھے بچایا ہے۔ حضرت عمر بھی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کریم نے اپنے بیٹے کو دے کر اے حسین تجھے بچایا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین بھی کہہ رہے ہیں ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اے حسین اپنے بیٹے کو دے کر تجھے بچایا ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کریم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دے کر تجھے بچایا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے بیٹا حسین، میرے ابا جان نے میرے بھائی کو دے کر کے تجھے بچایا ہے۔ لیکن امام حسین کہتے ہیں اس وقت میں جب مصطفیٰ کی شریعت کو پامال کیا جانے لگا، مصطفیٰ کریم کی شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا وقت آیا، تو مصطفیٰ کریم کے اپنے روزے کو چوم کر امام حسین نے کہا تھا کہ مصطفیٰ کریم نے میرے نانا نے اپنا ایک بیٹا دے کر حسین بچایا ہے، حسین پورا خاندان دے کر مصطفیٰ تمہارے دین کو بچا لے گا، تمہارے اسلام کو بچا لے گا۔ اے مصطفیٰ کریم قرآن کی رفعت کو بچا لے گا، کعبے کی عظمت کو بچا لے گا۔ اس وقت میں نانا جان کی چوکھٹ کو چوم کر عرض کیا تھا اے مصطفیٰ، تم نے اپنا ایک بیٹا دے کر مجھے بچایا ہے، آج حسین سارا خاندان کر ہے مصطفیٰ کریم تمہارے دین کو بچا لے گا۔ لیکن مصطفیٰ کریم اس وقت کی بات ہے جب امام حسین بڑے ہوئے، جب وقت آیا کربلا کے میدان کا جانے کا، اس وقت میں، اور ایسے نہیں کہ امام حسین نے پہلے اپنے بھائی چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر کے دیکھو، کوفہ جا کر کے دیکھو ماحول کیسا ہے۔ ان لوگوں کے میرے پاس بڑے خطوط آئے ہیں، اور آنے کے بعد خطوط کا مضمون یہ تھا اے امام حسین آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہمیں مجبوراً یزید کے ہاتھ میں بیعت دینا پڑے گا، جو کہ جواری بھی ہے، فاسق بھی ہے، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، ہمیں مجبوراً یزید کے ہاتھ میں اپنا بیعت اپنا ہاتھ دینا پڑے گا، اس کی بیعت کو تسلیم کرنا پڑے گا، آپ آ جائیے۔ اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ امام حسین کے پاس کوفے والوں کے مسلسل 150 خط آئے تھے، 150 خط آئے تھے، اور آنے کے بعد کہتا ہے امام حسین آپ نہیں آؤ گے تو ہم حشر کے میدان میں آپ کا دامن پکڑ لیں گے،
اور آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، اے مصطفیٰ کریم، ہم نے آپ کے نواسے کو خط لکھ کر کے بلایا تھا لیکن یہ نہیں آئے، اس لیے مجبوراً ہمیں یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونا پڑا۔ تو آپ کیا جواب دو گے؟ امام حسین مدینہ شریف سے کوفہ جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، یعنی پہلے جب اپنے بھائی کو بھیجا وہاں پر دیکھا کہ ایک دن میں بعض تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 40,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ امام مسلم نے لکھ دیا کہ جاؤ ماحول ٹھیک ہے، آپ بھی آ جاؤ، آپ جلد آ جائیں۔ ادھر خط لکھا، ادھر یزید کو پتہ چلا، یزید نے حکم دیا کہ اگر جو بیعت نہیں توڑے گا اس کو، اس کے رشتہ داروں کو سب کو قتل کر دیا جائے گا، سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ سب لوگوں نے بیعت توڑنا شروع کر دیا۔ ادھر امام حسین مدینہ شریف سے کوفے کی جانب روانہ ہو رہے ہیں۔ مختصر کرتے ہوئے ادھر کوفے کی جانب روانہ ہوئے، شعبہ ابو طالب میں جب پہنچے وہاں پر بھی جہاں پر وہاں بہت سے صحابہ کرام موجود تھے۔ شعبہ ابو طالب وہ جگہ ہے جہاں پر مصطفیٰ کریم کو قید کیا گیا تھا، جہاں پر مصطفیٰ کریم کو قید کیا گیا تھا اسی جگہ پر ٹھہرے، اور وہاں پر صحابہ کرام نے منع کیا، اے امام حسین آپ کوفہ نہیں جائیے، کوفہ مت جائیے، وہاں کے لوگ وفادار نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے۔ لیکن امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے جو وعدہ کر لیا مجھے وہ پورا کرنا ہے، میں وہاں پر جا رہا ہوں۔ اور جانے کے بعد میں یہ بات ابھی بتا رہے تھے کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، اگر جنگ کے ارادے سے جاتے تو اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر کے نہیں جاتے، بلکہ ساز و سامان کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ جاتے۔ اور جانے کے بعد میں آپ دیکھیں یہاں پر جو بہت سی جنگیں ہوئی، جنگوں کے ساتھ ساتھ آج کربلا کی جنگ کو سب سے زیادہ یاد اس لیے کیا جاتا ہے کہ اور جنگوں میں جب جنگیں ہوتی تھی ایک طرف کافر ہوا کرتے تھے، دوسری طرف مسلمان ہوا کرتے تھے، اور ہر جنگ میں یہی ہوا۔ لیکن یہاں پر وہی ادھر بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، ادھر بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، ایک طرف خاندان اہل بیت ہے، ادھر بھی صحابی رسول کے بیٹے یزید کون تھا؟ یزید حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کا بیٹا تھا۔ ابن سعد یہ بھی صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ اب دیکھیں ادھر بھی صحابی رسول کے بیٹے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، مصطفیٰ کریم کی شریعت کو ماننے والے ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں، ادھر بھی مسلمان ہیں، لیکن لالچ نے، حوث نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ وہ دیکھ نہ سکے ہم کس سے جنگ کر رہے ہیں، ہم کس سے مقابلہ کر رہے ہیں، بلکہ نبی کے نواسے حضرت امام حسین کے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے۔ حضرت امام حسین مختصر کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ابن زیاد نے آ کر کے ان کا راستہ روک لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کوفے میں بہت سارے لوگ جنہوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے آج بھی وہ امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی امام حسین آئے ہم ان کے ہاتھ پر بیعت ہو۔ وہ جانتا تھا، اس لیے بڑا چالاک تھا، اور جانے کے بعد میں کربلا کے میدان میں ہی ان کا راستہ روک لیا، آگے جانے نہ دیا، اور بس ایک ہی بات کہی کہ یا تو آپ یزید کی بیعت قبول کر لیجئے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ اب کربلا کے میدان سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اے لوگوں اپنی جان تو دے دینا مگر حق کا دامن تم کبھی نہیں چھوڑنا۔ ایک سبق کیا کہ جان دے دینا، جان کی پرواہ نہیں کرنا، بلکہ پرواہ کرنا تو کس چیز کی کرنا؟ مصطفیٰ کی شریعت کی پرواہ کرنا، اپنے اسلام اپنے دین کی پرواہ کرنا، حق کے دامن کو مت چھوڑنا۔ دوسری بات کہ جب بھی کوئی مصیبت کا وقت آئے صبر سے کام لینا، صبر سے کام لینا، صبر سے مدد طلب کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگوں مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ امام حسین نے وہ بھی کر کے دکھا دیا، صبر بھی کر کے دکھا دیا، نماز کو بھی ادا کر کے دکھا دیا، دونوں باتیں ادا کر کے دکھا دی۔ اور تیسری بات کربلا سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہر کرتا پاجامہ پہننے والا، ہر کلمہ پڑھنے والا حق پر نہیں ہے، حق پر نہیں ہو سکتا۔ ہر فرشتے جیسا لباس، سفید لباس پہننے والا حق پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خبردار رہو، ہوشیار رہو، یعنی ہر کلمے پڑھنے والا ایسا نہیں ہے جو نماز بھی پڑھے گا تو وہ سچا حق پر ہوگا، ایسا نہیں ہے جو روزہ رکھے گا وہ حق پر ہوگا، ایسا نہیں ہے جو نماز دے تو خوب پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، مگر حق پر وہی ہوگا جو مصطفیٰ کی آل سے، مصطفیٰ سے سچی محبت کرنے والا ہوگا، مصطفیٰ کریم سے محبت کرنے والا ہوگا۔ امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، بہت سارے افراد ان کے جو عزیز و اقارب تمام کے تمام ایک ایک کر کے اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے رہے۔ نمبر آتا ہے حضرت امام حسین کا آخر میں۔ امام حسین نے بھی
حق کے لیے، مصطفیٰ کریم کی امت کو بچانے کے لیے، ہم سب گنہگار امت کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور بتا دیا ہے لوگوں، جب بھی شریعت پر کوئی آ جائے تو حق کا دامن مت چھوڑنا، اپنی جان کو تو قربان کر دینا مگر کسی بھی حالت میں نماز کو مت چھوڑنا۔ بتا دیا نماز کو مت چھوڑنا، حسینی کردار اختیار کرو۔ حسینی کردار کیا ہے کہ نماز کی ہر حالت میں پابندی کرو، پریشانی کتنی بھی آئے نماز کی پابندی کرو، ہو کچھ بھی جائے شریعت کو شریعت میں جو حکم دیا گیا اس کی پابندی کرو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ آخری بات آپ تک پہنچا دوں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کون سا کام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، جب صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام کیا ہے، تو بعض صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام نماز ہے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا روزہ ہے، بعض نے کہا حج ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، مگر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے۔ کیا ہے؟ محبت کرنا۔ محبت کیسی کہ اگر تم دنیا میں کسی سے محبت کرو تو بھی اللہ کے لیے کرو، اور اگر کسی سے دشمنی کرو تو بھی اللہ کے لیے کرو۔ اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا آپ نے سنا، پروردگار عالم جس میں غلطی اس کو معاف فرمائے، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سنا چمن رہ جائے گا۔